الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی 6 تاریخ 1442 ہجری، 19 اپریل 2021، یوم الاثنین دوشنبہ منڈے پیر۔ سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، پارہ پہلا الف لام میم، آیت نمبر 29۔ اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے جاننا، تمام چیزوں کا جاننے والا، علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے کئی باتیں پیش کی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو وہ بکل شیء علیم، کہ ہر چیز کا جاننے والا، زمین آسمان بنائے، زمینوں میں کیا کیا ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا، زمین سے کیا پیدا ہونے والا ہے ان کا جاننے والا، آسمانوں میں کون سے ستارے کون کیا ہے، ہر چیز کا جاننے والا، آسمانوں کی جب بنانے والا وہ تو بے شک ان سب کے بارے میں جاننے والا بھی وہ، ہر چیز کا، ہر تمام مخلوقات کا علم اسے حاصل ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اور جب وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو کس کو کیا پہنچانا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کے مقدر میں کیا رکھنا ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ سب کچھ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کرام کہ مشرکین جو تھے وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بار جو مر گیا وہ کوئی اٹھنے والا نہیں، کوئی حساب و کتاب کچھ نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جسم جو ہے وہ گلتے ہیں، سڑتے ہیں، ذرات بن جاتے ہیں، بالکل یعنی سڑ گل کے بکھر جاتے ہیں، اور پھر ذرات یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، دفن کرنے پر بھی سڑ جاتے ہیں، جلانے پر بھی سڑتے ہیں۔ ذرات جو ہیں یہاں کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، آپس میں اس کا جو ہے ذرات اس جسم سے مل گئے، یا کہیں کبھی ایسا ہوا آندھی آئی، سیلاب آیا، لاش کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کچھ یعنی دفن کہیں پر ہوا، کوئی کہیں پہنچ گیا، ذرات جو ختم ہونے کے بعد باریک باریک ذرے بن گئے، وہ ذرات اڑ کر کہاں سے کہاں چلے گئے، اس سے مل گئے، اس سے مل گئے آپس میں۔ اب یہ جو مل گئے، ختم ہو گئے، یہاں سے وہاں ذرات چلے گئے، تو اب یہ ان کو دوبارہ جمع کرنا، انہیں پھر سے بنانا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ ان کے لیے ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ جب ملیں گے ہی نہیں، ذرات آپس میں آئیں گے ہی نہیں، دوبارہ جسم بنے گا نہیں، تو حساب و کتاب کیا ہوگا؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ چھوڑ دیجئے۔ ایسے عقیدے والے بھی تھے کہ دوبارہ زندگی کا تصور نہیں تھا۔ آج بھی ہے کچھ لوگ ایسے ہی کہ جو کچھ ہے یہی اسی دنیا میں ہے، یہی حیات ہے، یہی زندگی اصل ہے، باقی حساب و کتاب، حشر و نشر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایسے غلط عقیدے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہی فرما دیا، اسی کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ عز و جل جو ساری انسانوں کو بنانے والا، تمام مخلوقات کو بنانے والا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ بآسانی بنا دیا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مشکل تو اسے ہو جس نے بنانے میں جسے تکلیف آئی ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون کیا ہے۔ یہاں سب کچھ علم ہے، ہر ذرے کا علم اسے حاصل ہے، کون سا ذرہ کہاں جائے گا اسے کوئی تکلیف، کوئی دشواری نہیں، سب کو جاننے والا، تمام چیزوں کا علم اسے حاصل ہے، تمام انسانوں کے ایک ایک ذرے کا علم اسے حاصل ہے، تو پھر اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل؟
تو یقیناً اس میں کوئی بڑی بات نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چاہے ذرات اڑ کر کہیں سے کہیں چلے جائیں، چاہے انسانوں کی لاشیں کہیں سے کہیں پہنچ جائے، چاہے ایک ٹکڑا کسی جانور کے پیٹ میں ہو، ایک ٹکڑا دوسرا ٹکڑا کوئی جانور کھا جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بکھر جائے، لیکن وہ قیامت کے روز تمام انسانوں کو ایک حکم سے اللہ عز و جل سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اسے پورا علم حاصل ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے، اور حکم دیتے ہی سب کے سب کو حاضر ہونا ہے. کوئی بڑی بات نہیں. جب پہلی مرتبہ بنایا، کسی نمونے کے بغیر، کسی مثال کے بغیر، اتنی بہترین تخلیق فرمائی، حسن المخلوق جو ہے انسان کو بنایا. جب پہلی مرتبہ بنایا تو دوسری مرتبہ زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا؟ اچھا تم اسے چھوڑ دو، انسانوں کو چھوڑ دو، تمہیں لگتا ہے کہ انسان بنانا دوبارہ مشکل ہے؟ ذرا تم اس پر تو غور کرو. تو پھر آیت پاک کا پچھلا حصہ دیکھیے کہ تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، 7 زمینیں 7 آسمان تو زمین و آسمان کی تخلیق یہ بڑی ہے یا انسانوں کا بنانا بڑا ہے؟ مشکل عمل کیا ہونا چاہیے؟ مشکل تو یہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان بنائے. اور آسمان کیسے بنائے کہ ایک دم بالکل سر پر ایسے بغیر کسی ستون کے ہمارے سروں پر چھائے ہوئے ہیں. زمین بالکل ہمارے لیے ہر طرح سے کہیں بنجر ہے، کہیں زرخیز ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے. ایک ہی زمین اور کیسے الگ الگ اس کے صفتیں اس میں موجود ہیں، الگ الگ اس کی باتیں موجود ہیں. ایسی زمین کو اس نے بنا دیا، اور ایک زمین نہیں 7 زمینیں بنا دی. ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنا دیے. تو مشکل تو یہ ہونا چاہیے نا، اسے بنانا مشکل ہونا چاہیے. جب اسے بنا دیا اور کوئی مشکل نہیں، حکم کن سے بنا دیا، تو تم انسانوں کو بنانا کوئی مشکل نہیں تھا. وہ تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے. اتنی بڑی تخلیق، اتنی بڑی مخلوق، زمین و آسمان، وہ بھی ایک ایک ستارے کے ساتھ، زمین کے ایک ایک ذرے کے ساتھ اس نے بنا دی، ایک ایک درخت، ایک ایک پیڑ کے ساتھ بنا دی. جب اس رب نے زمین و آسمان بنا دیے، اور وہ زمین تمہارے فائدے کے لیے بنائی، آسمان تمہارے فائدے کے لیے، تمہارا کام ہو رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں بنا دی تو اس کے لیے انسانوں کو بنانا کون سا مشکل ہے؟ جب انسانوں کو بنانا مشکل نہیں تو پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسے سارا علم ہے. آسانی کے ساتھ ایک حکم ہوگا، سارے اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جہاں جہاں ذرات پڑے ہوں گے، سب انسانی شکل اپنی شکلوں میں اختیار کر کے دوبارہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف لوٹنا شروع کریں گے. قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب، حشر و نشر سب کچھ ہوگا. یہ سب کچھ حق ہے. اس کے خلاف کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. تو تم کفر سے توبہ کرو، غلط عقیدوں پہ قائم مت رہو، اس رب کو مان لو، اس رب کی اطاعت کرنا شروع کر دو، اس کی فرما برداری کرو جس رب نے زمین و آسمان بنائے، تمہیں بنایا، اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. سبحان اللہ. تو اسے آیت پاک میں اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی خلقت کی، اپنی قدرت کی بھی ایک جھلک انسانوں کے سامنے پیش کی، اپنے بندوں کے سامنے پیش کی، اور انہیں اور دعوت دی کہ میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں، میرا فضل و کرم تم پر اتنا ہے، تو ایک فرما بردار بندے کی طریقے سے اپنے رب کو مانو، فرما بردار بنو، غلط اور گندے عقیدے مت بناؤ، یہاں وہاں سر مت جھکاؤ، بتوں کے آگے اپنی عبادتیں مت کرو. عبادت صرف میری، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میری عبادت کرو، مجھے مانو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور دوبارہ تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے، دوبارہ زندگی تمہیں ملنے والی ہے، اور وہی زندگی تمہاری اصل زندگی ہے. تو اس اصل زندگی کا یہاں پر سامان کر لو، اس زندگی میں اس آخرت کی زندگی کا سامان کر لو، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو، سب کے لیے آخرت کی سوچ یہاں دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد
وہ سب جانتا ہے کون کہاں پر رہے گا، کون کس حال میں ہے، اسے کہاں سے، بس ایک حکم ہوگا سب کو لوٹ کر اس کی طرف آنا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کون سا ذرہ، کون سا شخص، کون سا انسان کہاں ہے، ایک حکم سے لوٹ کر اس کی طرف جاننا ہے۔ تو اب اس لوٹنے سے پہلے، دوبارہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی آخرت کی تیاری یہاں کر لینی ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت پاک الحمدللہ مکمل ہوئی۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کی طریقے سے رہنے اور مسلمان کے طریقے سے اللہ عز و جل ہمیں موت نصیب فرمائے، اسلام پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔